السلام علیکم، میرا نام ہے محمد بلال۔ یونیک ایئر کول اینڈ سروسز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ہے، اگر ہمارے پاس ایک ریفریجریٹر ہو جس میں ڈینفاس کا کمپریسر لگا ہو تو اس کمپریسر کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا ٹولز ریکوائرڈ ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے امپیئر میٹر، کمبینیشن پلائر اور ایک وائر ہونی چاہیے، سکریو ڈرائیور یا ٹیسٹر ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اس ریفریجریٹر میں مسئلہ یہ تھا کہ کمپریسر سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، اور کمپریسر سٹارٹ جب میں نے آ کے چیک کیا تو کمپریسر آف تھا، بٹ بہت زیادہ گرم تھا۔ دوستو، کمپریسر کو ٹھنڈا کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں دکھائیں گے۔ آپ کے پاس ایک سپنج ہونا چاہیے، اور اگر سپنج آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا لیں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ کمپریسر کو ٹھنڈا کریں۔ اور آپ کے سامنے جیسا کہ کمپریسر کا جو ڈوم ہے وہ بہت ہیٹ اپ ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ٹھنڈا پانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی نارمل پانی لیں، اور عام نارمل پانی کے ساتھ بھی آپ کمپریسر کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ تو کمپریسر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میکسیمم 20 منٹ کا ٹائم دینا ہے، تاکہ کمپریسر کا جو آئل ہے اور کمپریسر کا جو ڈوم ہے اور وہ اچھے طریقے سے ٹھنڈے ہو سکیں۔ کمپریسر ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے فوراً کمپریسر کو ریلے اوور لوڈ سے سٹارٹ نہیں کرنا، پہلے کمپریسر کو ڈائریکٹ چلا کے چیک کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جی ہمارا جو کمپریسر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کمپریسر میں مسئلہ نہیں بنا۔ فریج یا ڈیپ فریزر یا اے سی چیک کرنا ہے تو کمپریسر کی جو کنڈیشن ہے وہ چیک کر لیا کریں۔ آپ کے سامنے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی، یہ کیپیسٹر اور کیپیسٹر ٹائپ ریلے لگی ہوئی تھی، جس کو کوائل ٹائپ ریلے بھی کہتے ہیں، آلریڈی لگی ہوئی تھی، لیکن کافی عرصہ چلنے کے بعد جو ریلے ہے اور کیپیسٹر ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکے تھے۔ تو دوستو، ہمارے پاس یہ ڈینفاس کا کمپریسر ہے 8.4 یعنی 1/4 کا، جیسا کہ پہلے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی ہے پیناسونک پہ اور نیشنل پہ۔ یہ ڈینفاس ہے، اس کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ نیچے والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے جی، رننگ پوائنٹ پہ لگانی ہے ایک وائر اور ایک لگانی ہے کامن پہ۔ رننگ پوائنٹ کو اور سٹارٹنگ پوائنٹ کو دونوں میں آپس میں ٹارک دینا ہے۔ جیسے ہی آپ دونوں کو ملائیں گے، رننگ اور سٹارٹنگ کو، ہلکا سا سپارک ہوگا اور کمپریسر سٹارٹ لے لے گا۔ اگر کمپریسر ٹھیک ہے تو میکسیمم R134 کمپریسر میں 2 امپیئر 1.9 1.8 یا 7 سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ 8-9 امپیئرز لے رہا ہے تو کمپریسر کی جو وینڈنگ ہے اس میں مسئلہ ہے۔ تو جیسے جیسے کمپریسر رننگ کنڈیشن میں آئے گا ویسے ویسے ہی کمپریسر کے جو امپیئرز ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے۔ کمپریسر کے امپیئرز جو اس لیے ڈاؤن ہو رہے ہیں کہ ہم نے کمپریسر کو پہلے ٹھنڈا کیا ہے۔ اگر گرم کنڈیشن میں ہی ہم چیک کرتے تو 8 یا 9 امپیئرز آنے تھے۔ دوستو، آپ کے سامنے جیسے جیسے ریفریجریٹر چل رہا ہے تو امپیئرز ڈاؤن کر رہا ہے۔ اب ہم نے لگانی ہے جی بالکل برانڈ نیو ریلے اور برانڈ نیو کیپیسٹر۔ آپ ریلے کا نمبر دیکھیں، کیونکہ 8.4 کا کمپریسر ہے تو یہ والی ریلے لگے گی 15 نمبر کی۔ تو اپنے کمپریسر کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ ریلے اوور لوڈ لیا کریں۔ اگر کیپیسٹی کے تھوڑا سا اپ یا ڈاؤن ہوگا تو اس میں مسئلہ بنے گا۔ اب آپ نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے جی، جو بھی آپ ریلے لگائیں جس میں کیپیسٹر لگے گا ڈینفاس، کیپیسٹی کوئی بھی ہو، 1/4 ہو یا 1/5 ہو، تو آپ نے 11 نمبر اور 13 نمبر کے اوپر کیپیسٹر لگانا ہے، اور باقی جو پوائنٹس بچیں گے 10 نمبر اور 14 نمبر وہ آپ کے رننگ کا اور کامن کا پوائنٹ ہوگا۔ اور جب بھی آپ تھمبل لگائیں تو آپ کے جو تھمبلز ہیں وہ لوز نہیں ہونے چاہیے۔
2 कैपेसिटर के पॉइंट होंगे और 2 होंगे फ्रिज के पॉइंट, जिसमें रनिंग का पॉइंट होगा और एक होगा कॉमन का। तो आपने दोनों कैपेसिटर टाइप रिले के ऊपर 11 नंबर और 13 नंबर ये कैपेसिटर के पॉइंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमने कंप्रेसर को ठंडा किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया, उसके बाद डायरेक्ट चला के चेक किया हमारा कंप्रेसर ठीक है। उसके बाद ही हम नया कैपेसिटर और नई कैपेसिटर टाइप रिले यूज़ करेंगे। कैपेसिटर टाइप रिले यूज़ करने का मकसद ये भी होता है, जब भी हम रेफ्रिजरेटर को बगैर स्टेबलाइजर के चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कम या ज़्यादा दबाव की वजह से जो जेन्युइन रिले होती है वो ख़राब हो जाती है और कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर टाइप रिले और कैपेसिटर लगाते हैं। और R600 में अगर आप कैपेसिटर लगाएंगे तो R600 में हमेशा रनिंग कैपेसिटर लगता है। तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिले लगाई है उसके कनेक्शन बिल्कुल ठीक हैं और कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और जलने से बच गया है और आपके सामने जैसे जैसे ये रनिंग कंडीशन में आएगा वैसे वैसे ही कंप्रेसर के एम्पेयर्स डाउन होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हमने एम्पेयर मीटर को उतार के कनेक्शन बॉक्स लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो बेहतरीन कंडीशन में है। कंप्रेसर भी नॉर्मल है, सक्शन और डिस्चार्ज भी बेहतरीन काम कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।